ارے حسن بیٹا، جلدی کرو، گاڑی پورچ میں آ گئی ہے، ابراہیم آ گیا ہے، تم ابھی تک جوتے ہی پہن رہے ہو۔ چچی جان کی خوشی سے بھرپور آواز پورے لاؤنج میں گونجی تو تسبیحہ کے ہاتھ سے ڈسٹنگ والا کپڑا چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم بے ترتیب ہو گئی تھی، حالانکہ یہ کوئی انہونی نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ آج ابراہیم نے اپنی تعلیم مکمل کر کے UK سے واپس آنا ہے، مگر پھر بھی اس کے قدموں میں جیسی زنجیریں بڑھ گئی تھیں۔ وہ جو صبح سے گھر کو چمکانے میں لگی تھی اب اپنی ہی جگہ ساکت کھڑی تھی کہ تبھی باہر سے گاڑی کے ہارن اور پھر چچا جان اور حسن کے قہقہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بمشکل دوپٹہ درست کرتے لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھی، جہاں ابراہیم ایک لمبے چوڑے قداور سراپے اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ گھر کا ماحول عید جیسا تھا۔ چچی جان نے آگے بڑھ کر اس کی بلائیں لیں اور ماتھا چوما تو ابراہیم نے جھک کر بہت ادب سے انہیں گلے لگایا، مگر اس کی نگاہیں تو جیسے کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ تسبیحہ کہاں ہے امی؟ مجھے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کا سوال اتنا براہ راست اور اچانک تھا کہ تسبیحہ جو پردے کے پیچھے چھپے خود کو کمپوز کر رہی تھی ایک دم سب کی نظروں میں آ گئی۔ حسن نے شرارت سے اسے آگے دھکیلا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی سامنے آئی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آ کر رکا اور بغیر کسی جھجک کے سب کے سامنے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیسی ہو تسبیحہ؟ تم تو بالکل ویسی کی ویسی ہو جیسی میں چھوڑ کر گیا تھا، بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ پیاری۔ اس کے لہجے میں اپنائیت کی انتہا تھی، مگر تسبیحہ کو اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تو وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ سب گھر والے ابراہیم کی اس محبت پر رشک کر رہے تھے۔ چچی جان نے تو وہیں ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کیا کہ ان کی یتیم بھتیجی کو اتنا چاہنے والا جیون ساتھی ملا ہے، مگر تسبیحہ کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ خوش کیوں نہیں ہے۔ اس کا بچپن کا منگیتر تھا، ہمیشہ سے یہ طے تھا کہ ابراہیم کی واپسی پر ان کی شادی ہوگی، لیکن آج جب وہ سامنے کھڑا تھا تو اسے خوشی سے زیادہ ایک انجانا سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ابراہیم کے آنے کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ ہر وقت تسبیحہ کے ارد گرد موجود رہتا۔ وہ کچن میں ہوتی تو وہ پانی پینے کے بہانے وہاں آ جاتا، وہ چھت پر کپڑے اتارنے جاتی تو وہ پیچھے چلا آتا۔ اس کا یہ انداز گھر والوں کو تو بہت رومانوی لگتا، مگر تسبیحہ کو یوں لگتا جیسے اس کی آزادی چھین لی گئی ہو۔ 2 دن بعد دوپہر کے وقت گھر پر کوئی نہیں تھا۔ چچی جان پڑوس میں کسی کی عیادت کو گئی تھی اور مرد حضرات آفس میں تھے۔ تسبیحہ نے موقع غنیمت جانا اور ٹی وی پر گانے لگا کر والیوم اونچا کر دیا۔ وہ گھر کے کام نمٹاتے ہوئے میوزک کی دھن میں جھوم رہی تھی۔ اسے بچپن سے ہی ڈانس کا شوق تھا، مگر وہ ہمیشہ تنہائی میں ہی یہ شوق پورا کرتی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی، ہاتھ میں جھاڑو تھا اور وہ کسی ماہر رقاصہ کی طرح گول گول گھومتی ہوئی گانے کے بولوں پر ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی اور وہ دنیا جہاں سے بے خبر تھی کہ اچانک اسے کمر پر ایک مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔ اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی تو سامنے ابراہیم کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دیوانگی تھی۔ تسبیحہ نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ابراہیم نے اس کی کمر کے گرد بازوؤں کا حصار سخت کر دیا۔ چھوڑیں ابراہیم، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تسبیحہ کی آواز کانپ گئی۔ اس کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو چکا تھا۔ ابراہیم نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اکیلے اکیلے انجوائے کر رہی ہوں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ہونے والی بیوی اتنا اچھا ڈانس بھی کر لیتی ہے۔ اس کے لہجے میں تعریف تھی، مگر انداز میں ایک ایسی ملکیت تھی جس نے تسبیحہ کو ڈرا دیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھمانے کی کوشش کی۔ میرے ساتھ ڈانس کرو نا، شرما کیوں رہی ہو؟ اب تو میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کسی چیز کے لیے اکیلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تسبیحہ میں ہر وقت تمہارے پاس رہوں گا۔ اس کے جملے تسبیحہ کے لیے کسی زنجیر کی طرح تھے۔ تبھی باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو ابراہیم نے ایک دم اسے چھوڑ دیا اور ایسے پرسکون ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تسبیحہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے ابراہیم کی قربت میں سکون کے بجائے خوف محسوس ہوا تھا۔
اس وقت کے بعد ابراہیم کا رویہ اور بھی عجیب ہو گیا۔ وہ اپنے گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ جانے کے بجائے سارا دن گھر میں ہی صوفے پر بیٹھا رہتا۔ اس کی نظریں تو ہر وقت تسبیحہ کا پیچھا کرتی، اسے آتے جاتے دیکھ کر رومانٹک جملے کستا، کبھی اس کے بالوں کی تعریف کرتا تو کبھی اس کے چلنے کے انداز کی۔ تسبیحہ کو یوں لگتا جیسے وہ کوئی قیدی ہے اور ابراہیم اس کا جیلر۔ رات کے کھانے پر جب سب موجود تھے تو ابراہیم نے اچانک کھانے سے ہاتھ روک کر ایک بم پھوڑ دیا۔ امی، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تسبیحہ کا نکاح بھی ہو جائے، مجھے مزید انتظار نہیں کرنا۔ چچا جان اور چچی جان حیرت سے اسے دیکھنے لگے، کیونکہ یہ طے تھا کہ نکاح 1 سال بعد ہوگا۔ ارے بیٹا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو تم آئے ہو، سیٹل ہو جاؤ، تسبیحہ کا بھی آخری سال چل رہا ہے۔ چچا نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ابراہیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں بابا، میں سیٹل ہوں اور تسبیحہ پڑھتی رہے گی، بس مجھے نکاح چاہیے۔ میں اسے اپنے نام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس پر پورا حق رکھ سکوں۔ اس نے یہ بات کہتے ہوئے سیدھا تسبیحہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا چیلنج تھا کہ تسبیحہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ چچی جان تو بیٹے کی خوشی میں فوراً راضی ہو گئی کہ چلو گھر کی بات ہے، نیک کام میں دیری کیوں، مگر تسبیحہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ نکاح خوشی کا پیغام نہیں بلکہ کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ رات کو برتن سمیٹتے ہوئے اس نے کھڑکی سے دیکھا، ابراہیم گارڈن میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی نظریں تسبیحہ کی کھڑکی پر ہی جمی تھی۔ تسبیحہ نے گھبرا کر پردہ گرا دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس پردے کے گرانے سے وہ ابراہیم کی نظروں سے بچ نہیں پائی، بلکہ اس کے جنون کو مزید ہوا دے بیٹھی ہے کہ وہ ابراہیم کے لیے تسبیحہ اب صرف ایک محبت نہیں بلکہ ایک ایسا مشن بن چکی تھی جسے وہ ہر قیمت پر مکمل طور پر ہر لحاظ سے صرف اور صرف اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اور یہ ضد، یہ جنون اب تسبیحہ کی زندگی کو کس موڑ پر لے کر جانے والا تھا، اس کا اندازہ اس معصوم لڑکی کو ابھی بالکل نہیں تھا۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا رہا اور ابراہیم کی اس اچانک ضد کے آگے پورے گھر نے ہتھیار ڈال دیے۔ نکاح کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ شادی والا دن جب گھر میں مہمانوں کا رش تھا اور تسبیحہ کا کمرہ سہیلیوں سے بھرا تھا، وہ آئینے کے سامنے بیٹھی ایک نامعلوم خوف میں مبتلا تھی کہ تبھی ردا نے اسے ٹوکا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تسبیحہ؟ آخر کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ وہ تمہارا اپنا کزن ہے اور بچپن کی منگنی ہے۔ دیکھو تو صحیح وہ تمہارے لیے کیسا دیوانہ ہو رہا ہے۔ پورا خاندان تمہاری قسمت پر رشک کر رہا ہے اور تم یہاں منہ لٹکائے بیٹھی ہو جیسے کوئی ماتم ہو۔ ردا نے تسبیحہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی تسبیحہ؟ آخر کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ اس نے اسے جھنجھوڑا جو سامنے بکھرے ہوئے لہنگوں اور زیورات کے ڈھیر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ خوشیوں کا سامان نہیں بلکہ اس کی پھانسی کا پھندا ہو۔ تسبیحہ نے بے بسی سے اپنی بہترین دوست کی طرف دیکھا اور نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ اس کے دل میں جو طوفان برپا تھا وہ ردا کو کیسے سمجھاتی کہ ابراہیم کی محبت نہیں بلکہ ایک ایسا شدید جنون ہے جس سے اسے گھٹن ہوتی ہے۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا ہے تو تسبیحہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ردا، تم نہیں سمجھ رہی ہو، وہ بہت عجیب ہے، اس کی آنکھوں میں ایک وحشت ہے۔ وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے میں کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں بلکہ اس کی خریدی ہوئی کوئی قیمتی چیز ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس کی اس شدت پسندی سے، مجھے لگتا ہے وہ مجھے قید کر لے گا۔ تسبیحہ کی آواز بھرا گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر ردا نے لاپرواہی سے ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ اوفو، یہ شادی سے پہلے کا ڈپریشن ہے میری جان، ہر لڑکی کو ہوتا ہے۔ جب وہ تمہیں اتنا پیار دے گا تو یہ سارے وہم ہوا ہو جائیں گے۔ چولو بٹھو، پالر والی کا ٹائم ہو رہا ہے، آج تمہارا نکاح ہے، تمہیں سب سے الگ نظر آنا ہے۔ تسبیحہ خاموشی سے اٹھ گئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے خدشات کو کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ گھر میں شادی کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور مہندی کی خوشبو نے ہر طرف ایک جشن کا سما باندھ رکھا تھا۔ چچی جان خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ابراہیم نے اپنی پسند کا سرخ جوڑا تسبیحہ کے لیے بنوایا تھا جو قیمت میں لاکھوں کا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر ہال پہنچی تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔
مگر اس شہزادی کے چہرے پر خوف کی زردی تھی جو میک اپ کی تہوں میں چھپائی گئی تھی۔ ابراہیم سٹیج پر بیٹھا بے تابی سے اس کا منتظر تھا۔ شیروانی میں ملبوس وہ نہایت وجیح لگ رہا تھا، مگر جیسی اس کی نظر تسبیحہ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں وہی شناسا چمک ابھری جسے دیکھ کر تسبیحہ کا دل دہل گیا۔ نکاح کے بول پڑے گئے، قبول ہے کہتے ہوئے تسبیحہ کی آواز کانپ رہی تھی اور ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ دستخط کرتے ہوئے قلم اس کی انگلیوں سے پھسلنے لگا تھا، مگر ابراہیم کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ نکاح کے فوراً بعد مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر سب کے سامنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اتنی سختی سے دبایا کہ تسبیحہ کی کلائی میں درد ہونے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی مگر ابراہیم کی گرفت فولادی تھی۔ کھانا کھلنے کے بعد ویٹرز کا رش بڑھ گیا تھا۔ تسبیحہ سر جھکائے بیٹھی تھی کہ اچانک ایک ویٹر ٹرے لے کر گزرا اور رش کی وجہ سے اس کا بیلنس بگڑ گیا۔ کولڈ ڈرنک کا بھرا ہوا گلاس سیدھا تسبیحہ کے قیمتی لہنگے پر جا گرا۔ ٹھنڈی اور چپچپی بوتل گرتے ہی تسبیحہ ہڑ بڑا کر اٹھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی برابر میں بیٹھے ابراہیم کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اتنی زوردار آواز میں دھاڑا کہ پورا ہال گونج اٹھا۔ اندھے ہو کیا تم؟ نظر نہیں آتا؟ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی۔ ابراہیم نے پوری قوت سے ویٹر کے منہ پر تماچا دے مارا تھا۔ ہال میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ مہمانوں کے نوالے رک گئے۔ ویٹر جو ایک کم عمر لڑکا تھا گال پر ہاتھ رکھ کر کانپنے لگا۔ صاحب غلطی ہو گئی، وہ منمنایا، مگر ابراہیم کا غصہ تو ساتویں آسمان پر تھا۔ اس نے ویٹر کا کالر پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ میری بیوی ہے، میری عزت۔ تم نے اس کا لباس خراب کیا ہے، تم نے میری پسند خراب کی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے اتنا قریب آنے کی؟ ابراہیم کے لہجے میں جو درندگی تھی، تسبیحہ کے لیے جو ملکیت کا دعویٰ تھا، وہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ چچا جان اور حسن تو فوراً بھاگے اور ابراہیم کو پکڑ کر پیچھے کیا۔ ابراہیم ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی بات تھی بیٹا، چھوڑ دو اسے۔ چچا نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی مگر ابراہیم کی نظریں اب بھی اس ویٹر پر جمی تھی جیسے وہ اسے کچا چبا جائے گا۔ تسبیحہ کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ وہ بت بنی کھڑی تھی اور اس کی نظریں اپنے لباس پر لگے داغ پر نہیں بلکہ ابراہیم کے اس روپ پر جمی تھی جو کسی پاگل پن سے کم نہیں تھا۔ ایک معمولی سی غلطی پر اتنا شدید رد عمل! وہ کانپ رہی تھی۔ اس کے اندر کا خوف اب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ ابراہیم نے خود کو چھڑوایا اور ٹیشو کا باکس اٹھا کر تسبیحہ کے پاس آیا۔ اس کا انداز اب ایک دم بدل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں لگی تو نہیں؟ یہ داغ میں ابھی صاف کر دیتا ہوں، میں تمہارے لیے دوسرا جوڑا منگوا لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ اس کے لیے لہنگے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر تسبیحہ نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ دور رہے مجھ سے۔ اس کی آواز میں ایسی چیخ تھی کہ ابراہیم کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ تسبیحہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ مجھے نہیں کرنی رخصتی، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ آپ نارمل نہیں ہیں ابراہیم، آپ بیمار ہیں، میں ڈرتی ہوں آپ سے۔ اس نے بھری محفل میں فیصلہ سنا دیا اور روتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر کر چچی جان کے گلے لگ گئی۔ چچی مجھے بچا لیں، میں مر جاؤں گی لیکن اس شخص کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس نے اس غریب کو صرف اس لیے مارا کہ میرے کپڑے خراب ہوئے۔ یہ کل کو مجھے بھی مارے گا۔ یہ محبت نہیں کرتا، یہ صرف اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تسبیحہ کا یہ انکار کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ ابراہیم جو ابھی تک اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے مزید بگڑ گیا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلا اور گھر کے اندر والے حصے کی طرف بھاگا جہاں دلہن کا کمرہ سجایا گیا تھا۔ پیچھے پیچھے چچا اور حسن بھی بھاگے۔ کمرے سے توڑ پھوڑ کی خوفناک آوازیں آنے لگیں، شیشے ٹوٹنے کی آوازیں، چیزوں کے ٹکرانے کی آوازیں۔ ابراہیم جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ توڑ چکا تھا اور اب کرسی اٹھا کر دیوار پر دے ماری تھی۔ اس نے مجھے انکار کیا، میری تسبیحہ نے مجھے سب کے سامنے دھتکار دیا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ گھر کا ماحول سوگوار ہو چکا تھا۔ مہمان گزر بسر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تسبیحہ سہم کر ایک کونے میں کھڑی تھی۔ چچی اسے زبردستی ابراہیم کے پاس لے آئی کہ شاید اسے دیکھ کر وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور وہی ہوا۔
جیسے ابراہیم کی نظر دروازے پر کھڑی روتی ہوئی تسبیحہ پر پڑی جو خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا جنون جیسے برف کی طرح پگھل گیا۔ وہ جب ہی سب کچھ تہہ و بالا کر رہا تھا، ایک دم پرسکون ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے بدلے جیسے کوئی بٹن دبا گیا ہو۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا تسبیحہ کے قریب آیا تو تسبیحہ خوف سے پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر دیوار نے راستہ روک لیا۔ ابراہیم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی ہتھیلیاں زخمی تھیں جن سے خون رس رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ تسبیحہ میری جان، تم ڈر گئی؟ اس کی آواز اتنی نرم اور ملائم تھی کہ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہی شخص ہے جو ابھی چیخ رہا تھا۔ دیکھو، میں نے سب ختم کر دیا، جو تمہیں پسند نہیں ہے میں وہ نہیں کروں گا۔ تم رخصتی نہیں چاہتی نا؟ ٹھیک ہے، نہیں ہوگی رخصتی۔ ہم ابھی یہاں نہیں رہیں گے، تم یہیں رہو اپنے کمرے میں انتظار کر لوں گا۔ میں بہت صبر والا ہوں تسبیحہ، لیکن پلیز مجھے چھوڑنے کی بات مت کرنا۔ یہ مت کہنا کہ تم میری نہیں ہو، یہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے تسبیحہ کی آنکھوں میں اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ تسبیحہ کو اس کی انگلیوں پر لگا خون اپنے گالوں پر محسوس ہوا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر اس التجا کے پیچھے بھی ایک ایسی ضد چھپی تھی جو کہ کہہ رہی تھی کہ تم مانو یا نہ مانو، رہنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بس تم مجھ سے دور مت بھاگو۔ اس نے تسبیحہ کا ماتھا چوم لیا۔ تسبیحہ بالکل بے جان سی کھڑی تھی۔ اس وقت اس کی ضد کے آگے ہار ماننے پر مجبور تھی، کیونکہ اس نے ابراہیم کی دیوانگی کا جو نمونہ ابھی ابھی دیکھا تھا وہ اسے یہ باور کروانے کے لیے کافی تھا کہ اگر اس نے اب بھی انکار کیا تو ابراہیم خود کو یا اسے کوئی بڑا نقصان پہنچا دے گا۔ اسی لیے اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ یہ وقتی سمجھوتا تھا یا کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ مگر اس رات رخصتی نہیں ہوئی۔ تسبیحہ اپنے کمرے میں اور ابراہیم اپنی ضد کے ساتھ اسی گھر میں موجود رہا، لیکن یہ موجودگی تسبیحہ کے لیے کسی قید سے کم نہ تھی، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی کہ جس شخص کو سب اس کا محافظ سمجھ رہے ہیں، اصل میں وہی اس کا سب سے بڑا خوف بن چکا ہے۔ دیکھا کہ اس ہولناک رات کے بعد گو کہ رخصتی ملتوی ہو گئی تھی، مگر تسبیحہ کی زندگی پر ابراہیم کا پہرا مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ اسی گھر میں رہتے ہوئے ایک اجنبی خوف کا شکار تھی۔ ابراہیم کا جنون ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اگلے روز جب تسبیحہ کپڑے نکالنے اپنے کمرے میں گئی تو الماری کو تالا لگا دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ الماری کیوں لاک ہے ابراہیم؟ مجھے اپنے کپڑے نکالنے ہیں، پلیز چابی دے مجھے۔ تسبیحہ کی آواز میں لرزش تھی، جو اس وقت اپنے کمرے کے درمیان کھڑی ابراہیم کو دیکھ رہی تھی، جو بڑے اطمینان سے بیڈ پر بیٹھا ہاتھوں میں چابیوں کا گچھا گھما رہا تھا۔ نکاح کے بعد اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن ابراہیم کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ اس گھر کا اور تسبیحہ کا واحد مالک ہو۔ وہ اب تسبیحہ کے کمرے میں جب جاتا دھڑلے سے چڑھا آتا تھا۔ کپڑے؟ تمہیں کپڑوں کی کیا ضرورت ہے میری جان؟ میں نے تمہارے لیے کچھ خاص نکالا ہے۔ اس نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ کی سائڈ پر رکھے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا اور پھر خود ہی اٹھ کر اس میں سے ایک انتہائی مختصر اور مغربی طرز کا نائٹ ڈریس نکال کر اس کے سامنے لہرا دیا۔ تسبیحہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ انار ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی، آپ جائیں یہاں سے۔ اس نے سختی سے انکار کرتے ہوئے رخ موڑ لیا، مگر اگلے ہی لمحے ابراہیم اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اب ایک سرد حکم میں بدل چکی تھی۔ میں نے پوچھا نہیں ہے تسبیحہ، بتایا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میرا حق ہے کہ میں تمہیں اپنی پسند کے لباس میں دیکھوں۔ جاؤ اور اسے پہن کر آؤ، ورنہ میں خود پہنا دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ اور حتمی تھا کہ تسبیحہ کا دل دہل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم ضد کا پکا ہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈریس لے کر واش روم میں گھس گئی اور دروازہ لاک کر کے وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب باہر سے ابراہیم کی مسلسل دستک اور دھمکی آویز آوازیں آنے لگی تو وہ مجبوراً باہر نکلی۔ اس نے وہ لباس پہن تو لیا تھا، مگر اوپر اپنی بڑی سی چادر لپیٹ رکھی تھی تاکہ وہ خود کو چھپا سکے۔ ابراہیم اسے اپنی جگہ دیکھ کر اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ تسبیحہ پیچھے ہٹتی گئی یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ ابراہیم نے اس کے قریب آ کر اس کے چہرے سے چادر ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا
کہ تسبیحہ نے خوف اور گھبراہٹ میں آنکھیں میچ لیں۔ ابراہیم کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا، اس کی گرم سانسیں تسبیحہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ جھک کر اسے کس کرنے ہی والا تھا کہ تسبیحہ کے اندر کا خوف ایک دم دھماکے کی صورت میں پھٹا اور اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی تو ابراہیم کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو وقت جیسے تھم سا گیا۔ تسبیحہ خود اپنی حرکت پر سن ہو گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ابراہیم کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب محبت نہیں بلکہ ایک خون خوار درندہ جاگ اٹھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا اور اس کے گال پر تسبیحہ کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ تسبیحہ کو لگا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ وہ چیخ مار کر وہاں سے بھاگی اور سیدھا اپنے پرانے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ ساری رات وہ دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی، کانپتی رہی کہ ابھی ابراہیم آئے گا اور دروازہ توڑ دے گا، ابھی کوئی طوفان آئے گا، مگر باہر بالکل موت جیسا سکوت تھا۔ صبح کے 4 بجے تک وہ جاگتی رہی، پھر وہیں قالین پر اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سورج سر پر آ چکا تھا اور گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی۔ کچن، لاؤنج، برآمدہ سب خالی تھا۔ چچی جان، چچا جان، حسن، اس نے آوازیں دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ تبھی مین گیٹ کھلا، ابراہیم ہاتھوں میں ناشتے کے پیکٹس لیے اندر داخل ہوا۔ وہ تو بالکل فریش لگ رہا تھا، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اٹھ گئی تم؟ چلو فریش ہو جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں۔ اسے دیکھ کر مسکرایا تو تسبیحہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ گھر والے کہاں ہیں؟ سب کہاں ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تو ابراہیم نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، وہ گاؤں سے کال آئی تھی، کسی رشتہ دار کی طبیعت بہت خراب ہے، تو امی، ابو اور حسن صبح سویرے نکل گئے۔ میں نے انہیں بھیج دیا کہ آپ لوگ جائیں، میں اور تسبیحہ گھر سنبھال لیں گے۔ میں نے اپنے دوست کی شادی کا بہانہ کر دیا تھا، اسی لیے میں نہیں گیا۔ اب اگلے 2-3 دن ہم اس گھر میں بالکل اکیلے ہیں۔ یہ سنتے ہی تسبیحہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ابراہیم کی سازش ہے۔ وہ اسے اکیلا کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ چیخے روئے، مگر ابراہیم کے اطمینان نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب آیا اور کان کے پاس سرگوشی کی۔ رات والی حرکت کے لیے سوری، میں جذبات میں بہہ گیا تھا، لیکن اب ہم اکیلے ہیں تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کی یہ معصومیت تسبیحہ کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ اگلے دن تسبیحہ نے کالج جانے کی تیاری کی تو ابراہیم بائک کی چابی گھماتا ہوا گیٹ پر آ گیا۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تسبیحہ نے منع کرنا چاہا مگر اس کی آنکھوں کی سختی دیکھ کر چپ چاپ بائک پر بیٹھ گئی۔ راستے میں ہوا تیز تھی، تسبیحہ نے عبایا پہنا ہوا تھا مگر دوپٹہ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا کہ اچانک بائک کے پہیے میں اس کا دوپٹہ پھنس گیا اور اس کا جھٹکا لگا تو ابراہیم نے فوراً بریک لگائی۔ اتنے میں پاس سے گزرتی ایک موٹر سائیکل سوار لڑکے نے ہمدردی سے کہا، باجی دھیان سے، آپ کا دوپٹہ گر رہا ہے، سنبھال لیں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ ابراہیم کا پارا ہائی ہو گیا۔ اسے وہیں بیچ سڑک کے بائک روکی اور اتر کر اس لڑکے کو مارنے دوڑا مگر وہ تیزی سے نکل گیا۔ ابراہیم غصے سے تسبیحہ کی طرف پلٹا، اس کی آنکھوں میں انگارے اگل رہے تھے۔ تمہیں شوق ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، اپنا حسن دکھانے کا بہت شوق ہے تمہیں، غیر مرد تمہیں ٹوک رہے ہیں اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تسبیحہ ہکا بکا رہ گئی۔ میری کیا غلطی ہے ابراہیم؟ دوپٹہ ہوا سے اڑ رہا تھا۔ وہ رو پڑی۔ بس اب سے تم نقاب کرو گی، مجھے تمہارا چہرہ کسی اور مرد کی آنکھوں میں برداشت نہیں۔ گھر چلو، تم کالج جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے وہیں سے واپس لے آیا۔ گھر آ کر تسبیحہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ شام کو جب ابراہیم کمرے میں آیا تو وہ منہ موڑ کر لیٹ گئی۔ ابراہیم نے اسے منانے کی کوشش کی، تسبیحہ کھانا کھا لو، دیکھو میں تمہارے لیے بریانی لایا ہوں۔ تسبیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابراہیم نے اس کا بازو پکڑ کر سیدھا کیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں نا، میری طرف دیکھو۔ تسبیحہ نے جھٹکے سے بازو چھڑایا۔ مجھے نہیں کھانا، آپ مجھے قید کر رہے ہیں، آپ شک کرتے ہیں مجھ پر۔ یہ محبت نہیں، عذاب ہے ابراہیم۔ تسبیحہ پھٹ پڑی۔ یہ سن کر ابراہیم کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کھانے کی پلیٹ دیوار پر دے ماری اور پھر اپنا دایاں ہاتھ پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ ٹھیک ہے، اگر میں عذاب ہوں تو یہ عذاب خود ہی ختم کر لے گا۔
اگر میں نے تمہیں تکلیف دی ہے تو میں خود کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنا ہاتھ دیوار پر مارتا رہا، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں لہو لہان ہو گئی۔ خون دیکھ کر تسبیحہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں ابراہیم، پلیز مت کریں، میں کھا لیتی ہوں، اللہ کے لیے رک جائیں۔ تو ابراہیم فوراً رک گیا۔ اس نے اپنے خون آلود ہاتھوں سے تسبیحہ کا چہرہ تھاما اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں میری تکلیف محسوس ہوتی ہے نا؟ بس یہی چاہتا ہوں میں، کبھی مجھ سے ناراض مت ہونا تسبیحہ، ورنہ میں خود کو مار لوں گا اور اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ تسبیحہ اس کے سینے سے لگ کر سسکیاں لینے لگی، مگر اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ایک ایسے نفسیاتی مریض کے چنگل میں ہے جو اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر کے اپنی ہر بات منوانا جانتا ہے، اور اب اس گھر کی چار دیواری میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا، جہاں وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ دیوار پر ہاتھ مار کر خود کو زخمی کرنے والا واقعہ تسبیحہ کے اعصاب پر پوری طرح سے سوار ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ابراہیم اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جذباتی بلیک میلنگ کا یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک روز جب ابراہیم نے رخصتی کی ضد کی اور تسبیحہ نے پھر گھبرا کر انکار کیا تو اس کی دیوانگی نے تمام حدیں پار کر لیں۔ بس ابراہیم، بس، میں ہار گئی، میں راضی ہوں رخصتی کے لیے، خدا کے لیے خود کو مت مارو، میں وہ کروں گی جو تم کہو گے۔ تسبیحہ کی یہ چیخ اس وقت گونجی جب ابراہیم نے غصے میں شیشے کا گلاس توڑ کر اس کا ایک نوکیلا ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھ لیا تھا۔ اس کا یہ پاگل پن تسبیحہ کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، چاہے وہ اپنی جان لینا ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے مانتے ہی گھر کا نقشہ بدل گیا۔ ابراہیم کی خوشی دیکھنے والی تھی، جیسے کوئی بچہ کھلونا پا کر خوش ہو جائے۔ اس نے تسبیحہ کو منانے کے لیے پورے گھر کو سرخ گلابوں سے بھر دیا۔ ہر دیوار، ہر دروازے اور یہاں تک کہ تسبیحہ کے کمرے کے فرش پر بھی جگہ جگہ آئی لو یو کے سٹیکرز چپکا دیے۔ یہ محبت کا اظہار کم اور کسی جنونی کا اپنی فتح کا جشن زیادہ لگ رہا تھا۔ تسبیحہ یہ سب دیکھ کر خوف زدہ تو تھی، مگر اب اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ شاید اسی میں اس کی اور گھر والوں کی عافیت ہے۔ رخصتی کی تاریخ طے پائی اور پھر ولیمے کا دن آن پہنچا۔ تسبیحہ نے ہلکے پیچی رنگ کا بہت نفیس کام والا جوڑا پہنا تھا، جس میں وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پارلر سے تیار ہو کر جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو اس کی خوبصورتی سے سب کو مبہوت کر دیا۔ ہر آنکھ اس پر جمی تھی۔ ابراہیم نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ستائش کے بجائے ایک عجیب سی جلن ابھر آئی۔ اسے اسٹیج پر تو لے گیا، مگر اس کا رویہ بہت اکھڑا اکھڑا تھا۔ مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، مرد حضرات بھی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ تسبیحہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، مگر ابراہیم کی عقابی نظریں ہر اس مرد کو گھور رہی تھیں جو تسبیحہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک جب ابراہیم کے کچھ دوست اسٹیج پر آئے اور انہوں نے بھابھی کی تعریف کی تو ابراہیم کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے سب کے سامنے تسبیحہ کا ہاتھ زور سے دبایا اور دانت پیس کر کان میں بولا، تمہیں بہت شوق ہے نا تیار ہو کر غیر مردوں کو دکھانے کا؟ دیکھو کیسے گھور رہے ہیں سب تمہیں، مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں۔ اور پھر وہ اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا وہاں سے اٹھا لے گیا۔ سب مہمان حیران اور پریشان دیکھتے رہ گئے۔ چچا چچی پیچھے بھاگے، مگر ابراہیم نے اسے سیدھا کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم میں لے گیا۔ وہاں بیسن کا نل کھول کر اس نے تسبیحہ کا چہرہ زبردستی پانی کے نیچے کر دیا۔ دھو لو یہ میک اپ، میں نے کہا صاف کرو اسے، یہ خوبصورتی صرف میرے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے نہیں۔ وہ دھاڑ رہا تھا اور تسبیحہ سسک رہی تھی۔ اس کا سارا مہنگا میک اپ پانی کے ساتھ بہہ گیا، کاجل پھیل کر اس کے چہرے کو ڈراونا بنا گیا۔ ابراہیم نے اسے گیلے منہ کے ساتھ ہی کمرے میں دھکا دے کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا اور خود واپس مہمانوں میں چلا گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تسبیحہ وہیں قالین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس رات جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گجرے کا جوڑا تھا۔ اس نے تسبیحہ کو زمین پر روتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کے پاس بیٹھ گیا۔ او میری جان، تم رو رہی ہو؟ سوری یار، مجھے غصہ آ گیا تھا، تم اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ مجھ سے رہا ہی نہیں گیا۔
میں نہیں چاہتا کوئی اور تمہیں دیکھے۔ اس کے آنسو پہنچ رہا تھا اور تسبیحہ بالکل بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر سے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ کسی دوہری شخصیت کے مریض کے ساتھ قید ہو گئی ہے۔ اگلی صبح اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا جو مزید بھیانک تھا۔ ناشتے کی میز پر ابراہیم نے اس کا موبائل فون مانگا تو تسبیحہ نے چپ چاپ تھما دیا۔ ابراہیم نے اس میں سے سم نکال کر توڑ دی اور فون اپنی جیب میں ڈال لیا۔ آج سے تمہیں فون کی ضرورت نہیں ہے۔ بیگم تمہیں کس سے بات کرنی ہے؟ میں ہوں نا، جو چاہیے مجھے بتاؤ، دنیا سے رابطہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ تسبیحہ کا حلق خشک ہو گیا۔ لیکن ابراہیم، میری سہیلیاں، میری پڑھائی، اس نے کہنا چاہا مگر ابراہیم نے لقمہ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ ششت، پڑھائی ختم، اب تم صرف اس گھر کی رانی ہو اور رانیاں کام نہیں کرتی۔ تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، امی اور ماسی ہیں نا۔ یہ سن کر چچی جان جو کچن سے آ رہی تھی بول پڑی، بیٹا اسے مصروف رہنے دو، گھر کے کاموں میں دل لگا رہے گا ورنہ یہ بور ہو جائے گی۔ تو ابراہیم نے فوراً ماں کو ٹوک دیا، نہیں امی، یہ میرے لیے بنی ہے، اس کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، میں اسے کام کرتے نہیں دیکھ سکتا، اسے بس میرے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس پابندی نے تسبیحہ کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ دن بھر وہ کمرے میں بند رہتی، کھڑکیوں کے پردے گرے رہتے۔ اگر وہ کبھی بھول کر کچن میں جا کر برتن دھونے لگتی تو ابراہیم کہیں سے بھی آ جاتا اور اس کے ہاتھ سے صابن چھین کر چیخنے لگتا، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں، سمجھ نہیں آتی؟ جاؤ تیار ہو کر بیٹھو کمرے میں۔ ایک رات ابراہیم کے موڈ میں تھا، وہ شاپنگ بیگ لے کر آیا اور اس میں سے ایک انتہائی بھڑکیلا اور مختصر سا لباس نکالا، جاؤ یہ پہن کر آؤ، آج میں تمہیں اس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تسبیحہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، مگر پچھلے تجربات کی وجہ سے وہ خاموشی سے واش روم میں گئی اور وہ لباس پہن لیا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ جب وہ شرماتے ہوئے باہر نکلی تو ابراہیم جو موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اس کی نظروں میں ہوس نہیں بلکہ اچانک غصہ آ گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور تسبیحہ کے قریب آ کر اس کے بازو کو جھنجھوڑا، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے کپڑے پہنتے ہوئے؟ تم کیسی عورت ہو؟ میں تو صرف ٹیسٹ کر رہا تھا اور تم تو فوراً ہی پہن کر آ گئی، تمہیں تو حیا ہی نہیں ہے۔ تسبیحہ کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئیں، لیکن آپ نے ہی تو کہا تھا۔ وہ ہکلائی تو ابراہیم نے اسے دھکا دیا، بکواس بند کرو، جاؤ بدلو اسے، مجھے ایسی بے حیا عورتیں پسند نہیں، سادہ کپڑے پہنو۔ تسبیحہ روتے ہوئے واپس واش روم میں بھاگی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ نہ پہنتی تو وہ مارتا، اب پہن لیا تو وہ کردار کشی کر رہا ہے۔ وہ بستر پر منہ چھپا کر رونے لگی۔ یہ زندگی عذاب بن چکی تھی۔ وہ ابراہیم کی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو رہی تھی، جو کبھی اسے دیوی بنا کر پوجتا تو کبھی پیروں کی دھول سمجھ کر رون دیتا۔ چچا اور چچی بھی بیٹے کے اس رویے سے پریشان تھے۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو ابراہیم نے صاف دھمکی دے دی کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے معاملے میں دخل دیا تو میں تسبیحہ کو لے کر کہیں دور چلا جاؤں گا، جہاں اس کی شکل بھی آپ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ صرف میری ہے اور میں اس کے ساتھ جو چاہے کروں۔ یہ سن کر بوڑھے والدین خاموش ہو گئے اور تسبیحہ اس گھر میں ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ گئی، جہاں ہر نیا دن اس کے لیے ایک نیا خوف اور ایک نئی تذلیل لے کر طلوع ہوتا تھا۔ پابندیوں اور تذلیل کے اس مسلسل عذاب نے تسبیحہ کے اندر جینے کی ہر رمق کو ختم کر دیا تھا۔ وہ جس گھر میں ہستی کھیلتی بڑی ہوئی تھی اب وہیں ایک بے جان سائے کی طرح بھرتی تھی۔ اس نے ہر ظلم مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر ابراہیم کو اب بھی یہی شکایت تھی کہ وہ اس کی دی ہوئی قید میں خوش کیوں نہیں ہے۔ ایک روز باہر سے آیا تو اس پر برس پڑا، تم مسکرا کیوں نہیں رہی ہو تسبیحہ؟ میں نے تمہارے لیے جھمکے منگوائے ہیں، دیکھو کتنے پیارے ہیں، بالکل تمہاری طرح، پہنو انہیں اور مجھے دکھاؤ۔ ابراہیم نے زبردستی اس کے کانوں میں جھمکے پہنائے ہوئے تھے، مگر تسبیحہ کی آنکھوں میں وہ ویرانی تھی جو کسی اجڑے ہوئے شہر میں ہوتی ہے۔ پچھلے 2 ماہ میں وہ زندہ انسان سے ایک روبوٹ بن چکی تھی، ایک ایسا روبوٹ جس کا ریموٹ کنٹرول ابراہیم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے اٹھنے کو کہتا تھا وہ اٹھ جاتی، بیٹھنے کو کہتا تھا وہ بیٹھ جاتی۔ اس نے مزاحمت چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کی ہر مزاحمت کا نتیجہ ابراہیم کے لیے مزید سخت پہرے اور کسی
نئی نفسیاتی اذیت کی صورت میں نکلتا۔ گھر کا ماحول قبرستان جیسا خاموش ہو چکا تھا۔ چچا چچی اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے، کیونکہ ابراہیم نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کی بیوی کے معاملے میں کوئی بھی نہ بولے۔ تسبیحہ کا وزن تیزی سے گر رہا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ سارا دن کھڑکی کے گرے ہوئے پردوں کو گھورتی رہتی، اسے باہر کی دنیا دیکھے جیسے صدیاں بیت گئی تھیں۔ روز صبح سے ہی ابراہیم کا موڈ بہت خراب تھا۔ اس نے ناشتے میں چائے پیالی تسبیحہ کے ہاتھ سے گرنے پر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ تم جان بوجھ کر ایسا کرتی ہو نا، تاکہ میں تم پر چیخوں، تمہیں میرا پیار ہضم نہیں ہوتا نا؟ اس کے سر پر کھڑا چلا رہا تھا۔ تسبیحہ خاموش رہی تو اس نے اس کا بازو مروڑ دیا۔ جواب تو مجھے، گونگی ہو گئی ہو کیا؟ تسبیحہ نے درد سے کراتے ہوئے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں نفرت کی ایسی چنگاری دیکھی کہ ابراہیم بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ ہاں، گونگی ہو گئی ہوں میں، اندھی اور بہری بھی، کیونکہ آپ نے مجھے انسان چھوڑا ہی کہاں، آپ نے مجھے ایک کھلونا بنا دیا ہے ابراہیم۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے، اس گھر سے مجھے نفرت ہے، آپ کی اس نام نہاد محبت سے۔ یہ محبت نہیں، بیماری ہے۔ تسبیحہ کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ پھٹ پڑی۔ ابراہیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا تو تسبیحہ کا سر بیٹھ کے کنارے سے ٹکرایا۔ خبردار جو آواز نکالی، اب تم یہیں رہو گی اس کمرے میں، بھوکی پیاسی جب تک کہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہی کہہ کر باہر نکلا اور دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ تسبیحہ فرش پر پڑی روتی رہی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر دل کا درد اس سے کہیں زیادہ تھا۔ دوپہر ڈل گئی، شام ہو گئی، کمرے میں اندھیرا چھانے لگا، مگر کوئی اسے پوچھنے نہیں آیا۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا، مگر اس سے بھی زیادہ وہ مایوس تھی جو اب اس کے رگو پے میں اتر چکی تھی۔ اسے لگا یہ قید اب کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ اندھیرا اب اس کا مقدر ہے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور پانی کی تلاش میں سائڈ ٹیبل تک گئی۔ وہاں پانی کا جگ تو خالی تھا، مگر ابراہیم کی نیند کی گولیوں کی شیشی رکھی تھی جو اکثر بے چینی میں کھاتا تھا۔ تسبیحہ کی نظر اسے شیشی پر جم گئی اور ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ شاید یہی وہ راستہ ہے جو اسے اس عذاب سے نجات دلا سکتا ہے۔ اسے موت کی خواہش نہیں تھی، مگر وہ اذیتناک زندگی سے اس خوف سے بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی، ایک ایسی لمبی نیند جس میں ابراہیم کا ڈر نہ ہو۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے ڈھکن کھولا، اسے کچھ ہوش نہ رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے، بس ایک ہی دھن تھی کہ اسے سکون چاہیے۔ اسے مٹھی بھر کر گولیاں منہ میں ڈالیں اور زبردستی نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سر گھومنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ وہیں قالین پر گر گئی۔ دنیا کی آوازیں مدھم ہو گئیں، باہر سے شاید کسی کے چلانے کی آواز آئی تھی، مگر اب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد جب چچی جان ابراہیم سے چھپ کر تسبیحہ کو کھانا دینے آئیں اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو لاک تھا۔ انہوں نے گھبرا کر ابراہیم کو آواز دی، ابراہیم دروازہ کھولو، بچی بھوکی ہے صبح سے۔ ابراہیم نے بے دلی سے آ کر تالا کھولا، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے کا منظر دیکھ کر چچی کے ہاتھ سے پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی۔ تسبیحہ! ان کی فلک شگاف چیخ گونجی۔ تسبیحہ زمین پر بے حس و حرکت پڑی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ ابراہیم جو ابھی تک غصے میں تھا، یہ منظر دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ تسبیحہ آنکھیں کھولو، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، مگر وہ بے جان تھی۔ چچا اور حسن بھی بھاگتے ہوئے آیا، افراتفری مچ گئی۔ ابراہیم نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ راستے بھر وہ دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کا سارا جنون، ساری اکڑ خاک میں مل چکے تھے۔ ہسپتال پہنچتے اسے اسٹریچر پر ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور فوراً معدہ واش کرنے کا حکم دیا۔ باہر کوریڈور میں موت کا سکوت تھا۔ چچی جان رو رو کر ابراہیم کو کوس رہی تھی۔ خوش ہو اب تم؟ مار دیا نا اس یتیم بچی کو، کھا گئے اسے۔ تم انسان نہیں، درندے ہو ابراہیم، اللہ تم سے پوچھے گا۔ ماں کے الفاظ ابراہیم کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سر پکڑ کر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔
گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر نکلا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور سنجیدگی تھی۔ ابراہیم جھپٹ کر اس کے پاس گیا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر گہری سانس لی۔ بہت مشکلوں سے جان بچائی ہے ہم نے۔ اگر آپ لوگ 10 منٹ بھی لیٹ ہو جاتے تو شاید ہم کچھ نہ کر پاتے۔ انہوں نے بہت زیادہ مقدار میں گولیاں کھائی تھیں۔ لیکن ڈاکٹر رکا اور ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن معاملہ صرف ان کی جان کا نہیں۔ مبارک ہو وہ امید سے، وہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر کسی دھماکے کی طرح ابراہیم کے دماغ میں پھٹی اور وہ سن ہو گیا۔ کیا؟ اس کے منہ سے بمشکل نکلا، جی ہاں۔ اور اس حالت میں ایسی حرکت کرنا اور ان کے جسم پر جو چوٹوں کے نشان ہیں، یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بہت سے دباؤ میں تھی۔ مسٹر ابراہیم، آپ باپ بننے والے ہیں، مگر آپ نے اپنی بیوی اور بچے دونوں کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو یہ قتل ہوتا۔ ڈاکٹر کے سخت الفاظ ابراہیم کو کاٹ رہے تھے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہو۔ وہ باپ بننے والا ہے، تسبیحہ کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، اور اس نے اسے اتنا ستایا، اتنا مارا کہ وہ اپنی جان لینے پر مجبور ہو گئی۔ اس احساس نے ابراہیم کے اندر کے جنونی شخص کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے پہلی بار اپنے رویے کی قباحت کا احساس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اسے بھوکا رکھتا تھا، کیسے اسے ڈراتا تھا۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے اندر جانے کی اجازت دی تو وہ لرزتے قدموں سے ICU میں داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر تسبیحہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی اور اس کے چہرے پر زردی تھی اور ہاتھوں میں ڈرپس لگی تھی۔ وہ کتنی کمزور اور معصوم لگ رہی تھی۔ ابراہیم اس کے پیروں میں گر گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو تسبیحہ کے پیروں کو بھگو رہے تھے۔ آج اس کا غرور، اس کا جنون، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ صرف پچھتاوا باقی تھا اور وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے تسبیحہ کے بے جان ہاتھ کو اپنے ماتھے سے لگایا اور زیر لب وعدہ کیا کہ مجھے معاف کر دو تسبیحہ، میں بہت برا ہوں، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، لیکن اب نہیں۔ اب میں سب بدل دوں گا۔ میں اپنے بچے کا قاتل نہیں بنوں گا۔ میں علاج کرواؤں گا اپنا۔ میں وہ ابراہیم بنوں گا جو تم چاہتی ہو۔ بس تم مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اور یہیں سے ابراہیم کی واپسی کا سفر شروع ہوا۔ وہ سفر جو جنون سے شعور کی طرف تھا، کیونکہ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ محبت قید کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آزاد فضا میں سانس لینے دینے کا نام ہے۔ اور وہ اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کرنے کے بالکل قریب پہنچ کر واپس آیا تھا۔ اسپتال کی سفید دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے والی خاموشی ابراہیم کے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی۔ وہ ICU کے باہر فرش پر 2 زانوں بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، کیونکہ شاید آنسو بھی اس کی بے حسی اور ظلم پر ماتم کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر نے اسے جو الفاظ کہے تھے وہ پگھلا ہوا سیسا بن کر اس کے کانوں میں انڈیل دیے گئے تھے کہ مسٹر ابراہیم، آپ باپ بننے والے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ نے اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر ہم چند منٹ مزید لیٹ ہو جاتے تو شاید آج آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کا اور کچھ نہ بچتا۔ یہ جملہ اس کے لیے موت کا پروانہ تھا۔ وہ شخص جو تسبیحہ کی ایک جھلک کو، اس کی ایک مسکراہٹ کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا، آج اسی نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس کے اندر کا وہ جنونی اور ضدی انسان جو اپنی محبت کو طاقت اور خوف سے منوانا چاہتا تھا، آج وہیں اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر دم توڑ رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کیسے وہ اسے بھوکا رکھتا تھا، کیسے اس کی تذلیل کرتا تھا اور پھر اپنی ہی درندگی کو محبت کا نام دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہی بالوں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ خود کو کوس رہا تھا۔ میں قاتل ہوں، میں محبت کرنے والا نہیں بلکہ ایک نفسیاتی مریض ہوں۔ میں نے اس بول کو مسل دیا جسے میں نے سینے سے لگانے کا دعویٰ کیا تھا۔ چچی جان اور چچا جان اسے دور سے بینچ پر بیٹھے رو رہے تھے۔ ان کی نظروں میں اپنے بیٹے کے لیے غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کا بیٹا نارمل نہیں ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب ڈاکٹر نے تسبیحہ کے ہوش میں آنے کی خبر دی تو ابراہیم میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا سامنا کر سکے۔ وہ چوروں کی طرح دبے پاؤں شیشے کی دیوار کے پاس آیا اور اندر جھانکا تو تسبیحہ آکسیجن ماسک لگائے آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی اور ہاتھوں میں ڈرپس دیکھ کر ابراہیم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اسے لگا تسبیحہ اسے دیکھ لے گی تو دوبارہ خوف کے مارے مر جائے گی۔
یہی وہ لمحہ تھا جب ابراہیم نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ واقعی تسبیح سے محبت کرتا ہے تو اسے اس کی زندگی سے نکلنا ہوگا، اسے آزاد کرنا ہوگا۔ اسے وہیں کھڑے کھڑے اپنی انا، اپنی ضد اور اپنے جنون کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ ڈاکٹر کے کیبن میں گیا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر، مجھے مدد چاہیے، میں ٹھیک نہیں ہوں، میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی بیوی کے لیے خطرہ ہوں۔ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ میں خود کو بدل سکوں، یا پھر مجھے کسی پاگل خانے میں بند کر دیں، ورنہ میں سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھی تو اسے سمجھایا کہ یہ وسوسوں اور شکوک کی شدید نفسیاتی بیماری OCD اور انتہائی احساس عدم تحفظ ہے جس نے اسے وہمی بنا دیا ہے۔ ابراہیم نے سر جھکا لیا۔ اگلے 3 دن تسبیح اسپتال میں رہی، مگر ابراہیم ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا۔ جب تسبیح کو ڈسچارج کیا گیا تو وہ خوفزدہ تھی کہ گھر جا کر پھر وہی جہنم اس کی منتظر ہوگی، مگر جب وہ گھر پہنچی تو وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ابراہیم کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، اس کا سامان، اس کی گاڑی سب غائب تھی۔ چچی جان نے بتایا کہ ابراہیم اپنے دوست کے ساتھ بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا اور کچھ ماہ تک نہیں آئے گا۔ تسبیح کو پہلے تو یقین نہیں آیا، اسے لگا یہ کوئی نئی چال ہے۔ وہ کئی راتیں جاگ کر گزارتی کہ شاید ابھی دروازہ کھلے گا اور ابراہیم غصے میں اندر آئے گا، مگر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ ابراہیم نہیں آیا۔ دراصل ابراہیم گیا نہیں تھا، اس نے شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا تھا اور خود کو وہاں قید کر لیا تھا۔ وہ دن رات اپنی تھراپی کروا رہا تھا۔ وہ اپنے اندر کے خوف اور عدم تحفظ سے لڑ رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کا بچپن کا کوئی خوف یا اکیلا پن جب اس کی شادی شدہ زندگی میں نکل رہا ہے۔ وہ تسبیح کو کھونے سے ڈرتا ہے، اسی لیے اسے قید کرتا تھا۔ ابراہیم نے خود کو سزا دینے کے لیے تسبیح سے ہر رابطہ منقطع کر رکھا تھا۔ وہ روز رات کو چھپ کر اپنے گھر کے باہر آتا، دور سے تسبیح کے کمرے کی کھڑکی میں جلتی روشنی کو دیکھتا اور وہیں گاڑی میں بیٹھا روتا رہتا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تسبیح اس کے بغیر خوش ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ تسبیح آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی ہے، وہ مسکرانے لگی ہے، تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ تسبیح کے لیے زہر تھا۔ یہ احساس بہت تکلیف دہ تھا، مگر سچ تھا کہ ادھر تسبیح کے پیٹ میں پلنے والا وجود اسے جینے کا نیا حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ اپنے بچے کے لیے جی رہی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ وہ ابراہیم سے نفرت کرتی تھی، مگر کبھی کبھی اسے اس کا وہ جنون یاد آتا جو اکثر مثبت ہوتا تو دنیا کی سب سے بڑی محبت ہوتی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک شام جب وہ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی تو گیٹ کھلا۔ تسبیح کا دل دھک سے رہ گیا، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے ابراہیم کھڑا تھا، مگر یہ وہ ابراہیم نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، چہرے پر بے ترتیبی سے بڑھی ہوئی داڑھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے، اور کپڑوں میں وہ نفاست نہیں تھے جو اس کی پہچان تھے۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہا تھا۔ تسبیح خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے۔ اسے لگا کہ اب وہ اس پر حملہ کرے گا یا اسے زبردستی ساتھ لے جائے گا، مگر ابراہیم نے وہیں گیٹ کے پاس ہی رک کر ہاتھ اٹھا دیے، جیسے وہ گرفتاری دے رہا ہو۔ ڈرنا مت تسبیح، میں صرف بات کرنے آیا ہوں، اندر نہیں آؤں گا، تم وہیں رہو۔ اس کی آواز میں وہ گرج نہیں تھی بلکہ ایک التجا تھی، ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی التجا۔ تسبیح نے ہمت کر کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وحشت نہیں بلکہ پچھتاوا تیر رہا تھا۔ چچی جان بھی باہر آ گئیں۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کے آنسو نکل آئے، مگر وہ خاموش رہیں کیونکہ یہ فیصلہ تسبیح کا تھا۔ ابراہیم نے اپنی جیب سے ایک فائل نکالی اور وہیں زمین پر رکھ دی۔ یہ میری میڈیکل رپورٹس ہیں تسبیح، میں پچھلے 3 ماہ سے اپنا علاج کروا رہا ہوں۔ میں دوسرے شہر نہیں گیا تھا، میں یہیں تھا، اپنی اصلاح کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا، میں نے اپنی محبت کو ایک تماشا بنا دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم پر صرف میرا حق ہے، مگر اب مجھے سمجھ آ گئی کہ محبت قبضے کا نام نہیں بلکہ قربانی کا نام ہے۔ وہ رو رہا تھا، وہ مغرور شخص جو کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا، آج ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ میں آج تمہیں لینے نہیں آیا، نہ ہی تم پر کوئی حق جتانے آیا ہوں، میں صرف تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔
میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم یہی چاہتی ہو، کیونکہ میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دے سکتا۔ طلاق کا لفظ سن کر تسبیحہ کے وجود پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ اسے ابراہیم سے یہ امید نہیں تھی، لیکن ابراہیم نے بات جاری رکھی۔ لیکن اگر تمہارے دل میں میرے لیے یا اس آنے والے بچے کے لیے ذرا سی بھی گنجائش ہے تو مجھے ایک آخری موقع دے دو، شوہر کے طور پر نہیں تو اس بچے کے باپ کے طور پر۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں وہ ابراہیم نہیں بنوں گا جو تمہیں ڈراتا تھا۔ اب کبھی تمہیں مجھ سے چھپنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب تمہاری مرضی کے بغیر میں تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے اور اللہ سے۔ فضا میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ تسبیح کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ ابراہیم کے چہرے پر سچائی تلاش کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم نے واقعی فاصلہ برقرار رکھا ہے اور اس کے لہجے میں کوئی جبر نہیں تھا، وہ اسے اختیار دے رہا تھا۔ اور یہی وہ چیز تھی جو تسبیح کو ہمیشہ چاہیے تھی، اختیار اور عزت۔ اسے محسوس ہوا کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ جو انسان اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے غرور کو مٹی میں ملا کر معافی مانگ رہا ہو، اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ شاید اس لیے نہیں کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے بچے کو ایک مکمل خاندان دینا چاہتی تھی۔ اور اسے ابراہیم کی آنکھوں میں واقعی ایک بدلا ہوا انسان نظر آ رہا تھا۔ تسبیحہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے آگے بڑھی۔ ابراہیم نے اسے آگے آتا دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ تسبیحہ نے زمین پر رکھی فائل اٹھائی اور اسے دیکھے بغیر دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، یہ فائل اپنے پاس رکھیں ابراہیم، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ آخری موقع ہے۔ جس دن مجھے دوبارہ آپ کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت نظر آئی، میں اسی دن چلی جاؤں گی اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ الفاظ ابراہیم کے لیے زندگی کی نوید بن گئے تھے۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ایک امید کی کرن چمک اٹھی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تسبیحہ، میں مر جاؤں گا مگر تمہارا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گا اپنی تلافی کے لیے۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر پھر رک گیا۔ اسے اپنی حد یاد آ گئی۔ تسبیح نے اسے یوں رکتے دیکھ کر ایک اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور مڑ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اس نے اسے گھر آنے کی اجازت دے دی۔ ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور سجدے میں گر گیا۔ یہ کوئی افسانوی اور روایتی ہیپی اینڈنگ نہیں تھی جہاں سب کچھ بھول کر گلے لگا دیا جائے گا اور پھولوں کی بارش ہوتی رہے گی، بلکہ یہ حقیقت پسندانہ زندگی کی ایک نئی اور محتاط شروعات تھی۔ ایک ایسا سمجھوتا جس میں محبت سے زیادہ ذمہ داری اور خوف سے زیادہ احترام تھا۔ ابراہیم جانتا تھا کہ تسبیحہ کے دل سے وہ پرانے زخم کھرچنے میں اسے سالوں لگیں گے، شاید پوری زندگی لگ جائے، مگر وہ تیار تھی، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ محبت کسی کو قید کر کے نہیں بلکہ خود کو قید کر کے اور محبوب کو آزاد کر کے حاصل کی جاتی ہے، اور اب یہی اس کی سزا اور جزا تھی۔